مجھے ایک لڑکی کا ڈی ایم آیا، کہہ رہی تھی کہ میں پریگننٹ ہوں، پتی دور رہتے ہیں، کبھی کبھار ملنے آتے ہیں، میں ساس سسر ننند اور دیور کے ساتھ رہتی ہوں، مجھے پورے دن میں بالکل بھی وقت نہیں ملتا آرام کرنے کے لیے، اور نہ مجھے اپنی امی کے گھر جانے دے رہے کہ میں وہاں جا کے کچھ آرام کر لوں۔ میں لڑکوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ صحیح ہے؟ کیا اس لڑکی پر ظلم نہیں ہو رہا؟ پریگننسی کے ٹف ٹائم میں ایک عورت بس اپنے پتی کا ساتھ، ایموشنل سپورٹ اور کیئر چاہتی ہے۔ کیا یہ بہت زیادہ ہے جو ہم مانگ رہے ہیں؟ اور اگر کوئی اتنا بھی نہیں دے سکتا تو مجھے لگتا ہے اس انسان کو شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر ہم کسی کو عزت اور سکون کی زندگی نہیں دے سکتے تو بیٹر ہے کہ ہم نمازیں پڑھ کے، تسبیح پڑھ کے، روزے رکھ کے زندگی گزار لیں، پر کسی سے شادی کر کے اس پہ ظلم نہ کریں۔ کسی شخص کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ مت سوچنا کہ وہ شخص کتنا بے وقوف ہے، یہ سوچنا کہ اس نے تم پر بھروسہ کتنا کیا۔ نرم دل آدمی کچھ نقصان بھی اٹھاتا ہے، دھوکے بھی کھاتا ہے، لوگ استعمال بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھا میں نے کیسے اسے بنایا۔ جان، نرم دل اور آنکھوں میں آنسو اسی کو نصیب ہوتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ آج ایک امپورٹنٹ اسٹوری سنو۔ دو فرینڈز سارا کام ختم کر کر کسی ایک کے گھر ریسٹ کرنے جاتے ہیں۔ جس کا گھر ہوتا ہے وہ چائے بناتی ہے، دونوں گپے مارنے لگتے ہیں۔ بات کرتے کرتے جس کا گھر ہوتا ہے وہ تو چائے پی لیتی ہے، پر جو دوسری لڑکی ہوتی ہے اس کی چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو جس کا گھر ہوتا ہے وہ بولتی ہے کہ رک میں تیرے لیے یہ چائے گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ کہتی ہے تو بھی تھکی ہے، ایک کام کر میں ایسے ہی پی لوں۔ کچھ دن بعد پھر دونوں اسی کے گھر آرام کرنے جاتے ہیں، تو اس کی دوست کہتی ہے یار میرا نا بہت زیادہ سر دکھ رہا ہے، ایک کام کرنا چائے بنا کر لے پلیز۔ تو وہ جاتی ہے کچن میں، اس کی امی بولتی ہے تو ابھی تھک کے آئی ہے اور تو اب اس کے لیے چائے بنانے والی ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں نہیں، جو پہلے سے بنی ہوئی ہے نا وہی اسے دے دو، اسے تو ویسے ہی ٹھنڈی لگتی ہے۔ آپ جس کے لیے اپنے اسٹینڈرڈز لو کرتے ہیں وہ یہی سوچتا ہے کہ اس کے تو اسٹینڈرڈز ہی نہیں لیتی نا پکا جہنمی ہو تم، نماز نہیں پڑھتے نا اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ بھائی اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ سخت نہیں ہے، جو ہمیں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن دی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایکسپلینیشن دی ہے نا، یہ بہت الگ ہے ٹو واٹ ایکچولی اللہ تعالیٰ از۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، ان کو رحم کرنا اتنا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف یہ بات بولی کہ بھائی میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ تو اگر آپ سوچتے ہو نا اللہ تعالیٰ بہت لونگ ہے، بہت ہی رحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ میری سن رہے، تو وہ سن رہے ہیں۔ مطلب اتنی کامن سی سمپل سی بات ہے جس کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیا ہے ہمارے لیے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، مگر اللہ سے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں آپ سے، اللہ آپ کو کوئی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ سے ڈرنا اس بات میں نہیں، اللہ سے پیار کرنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جو معافی کے راستے کو خود بند کر دیتا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6069، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کی۔ اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اللہ نے اس کا گناہ چھپا دیا تھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ یاد رکھیں کہ اللہ ستار العیوب ہے، یعنی وہ گناہوں کو چھپا دیتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی برائی، اپنے گناہ پبلک کر دیتے ہیں۔ ایز وی آل نو کہ گناہ کرنا اٹ سیلف ایک بہت بری بات ہے، لیکن گناہوں کو پراؤڈلی ایکسپوز کرنا اور اس پر فخر کرنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور آج کے دور میں یہ چیز سوشل میڈیا پر بہت عام ہے، لوگ اپنے حرام ریلیشنز کو فلیکس کرتے ہیں، پارٹیز، ڈرگز اور فحاشی کو کول بنا کر پوسٹ کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے آپ کے گناہوں کو، آپ کے پاسٹ کو چھپا کر رکھا ہے تو اس پر شکر ادا کریں، نہ کہ آپ اس پر شو آف کریں۔ جزاک اللہ۔